अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس لوگ حصول علم کے لیے آئے تو تم نے ان کو اہلا و سہلا و مرحبا کہنا ہے۔ آج کی ہماری پہلی کلاس ہے اس میں سب سے پہلی بات تو آپ یہ نوٹ کر لیں جیسا کہ آپ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو علم حاصل کرنا بذات خود ایک بہت بڑا کام ہے۔ علم کے حصول کے لیے اگر بڑے سے بڑا عہدہ چھوڑنا پڑے تو یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کو خطاب فرما رہے تھے تو رکت امیز واز کیا۔ واز کے بعد ایک آدمی نے سوال کیا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ سوچا میں پیغمبر ہوں وقت کا، تو کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ہے۔ کہا اللہ کہاں ہے؟ میں اس کو ملنا چاہتا ہوں، اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ فلاں جگہ پر ہوگا۔ تو سب کو چھوڑا، اپنی قوم کے نگران اور سربراہ تھے اور حصول علم کے لیے سفر کے لیے چل پڑے۔ اپنی قوم کے رہبر و رہنما بھی تھے، تو حصول علم کے لیے لمبے دور دراز علاقے کا اگر سفر کرنا پڑے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ گھر بیٹھے اپنے اپنی جگہوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس دور میں آپ علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بالکل ایسے جیسے آدمی استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ہماری کلاس کے متعلق اور ہماری یونیورسٹی کے متعلق سب معلومات حاصل کی ہوئی ہیں، اسی بنا پر آپ نے ایڈمیشن لیا، تو انشاءاللہ آپ اطمینان کے ساتھ اس کلاس کو لے کے چلیں اور جیسے محنت کرائی جائے، جیسے پڑھایا جائے، اس انداز سے اس کو پڑھتے چلے جائیں۔ آج اس کے ایک دو نمونے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، باقی آپ احباب میں سے 10-15 افراد کا صرف تعارف، باقی کچھ کا کل، کچھ کا پرسوں، کیونکہ ایک ہی وقت میں اگر سبھی کا تعارف کریں گے تو وہ یاد بھی کچھ نہیں رہے گا اور وقت بھی کافی صرف ہو جائے گا۔ تو کچھ افراد کا تعارف ہوگا، کچھ ہم پڑھانے کا آپ کے سامنے کوئی نمونہ پیش کریں گے کہ کیسے ہم پڑھائی کرائیں گے اور آپ نے کیسے پڑھنا ہوگا۔ تو اس معاملے کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ایک تلاوت اور ایک حمد و نعت کے لیے معاذ بھی موجود ہیں۔ جی معاذ بھائی، تو حمد و نعت کے لیے اگر عبداللہ اعظام بھائی موجود ہوں تو وہ میسج کر دیں، اس کے علاوہ اگر کوئی حمد و نعت پڑھ سکتے ہیں تو وہ اپنا میسج کر دیں، اور تلاوت کے لیے جو تلاوت اچھی کر سکتے ہیں وہ اپنا چیٹ میں میسج کریں،
پھر ہم ان کی تلاوت کروا دیں گے. مختصر سی تلاوت 4-5 آیات. ملک عبداللہ، ماشاءاللہ حمد و نعت کے لیے عبداللہ اعظم بھائی موجود ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے حمد و نعت پیش کریں گے. اس کے لیے تلاوت کے لیے ہاں جبران جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ کے سامنے تلاوت قرآن کریم پیش کرتے ہیں. جی اپنا مائک آن کریں اور تلاوت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. انشاءاللہ بارک اللہ فیکم. جی تلاوت کے حوالے سے کئی احباب نے جو ہے وہ میسج کیے ہیں، تو چلیں انشاءاللہ کل پھر ایک تلاوت ہوگی، پھر پرسوں ہوگی. ابھی حمد و نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں عبداللہ اعظم بھائی. جی عبداللہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم کو اور تمام میرے بہنوں اور بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا بکم، اہلا وسہلا ومرحبا، بارک اللہ فیک. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا. ایک خواب سے اٹھا تھا کچھ زینت تاری تھی، حیرت سے آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا، ملتا ہی گیا. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا. جب مسجد نبوی کو دیکھا میں روضہ جنت میں پہنچا، جس جا وہ مبارک چہرے کو اشکوں سے اپنے دھوتا تھا. جب دنیا والے سوتے تھے وہ ان کے لیے پھر روتا تھا. ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا، ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمے اور کتنے علم جھلتا ہی گیا، جھلتا ہی گیا. میں اپنے نبی کے کوچے میں
چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا طائف کی وادی میں اترا طالب کی گھاٹی سے گزرا ایک شام نکل پھر طیبہ سے میدان احد میں جا بیٹھا وہاں پیارے حمزہ کا لاشا جب چشم تصور سے دیکھا عبداللہ کے شہزادے کو اس دشت میں پھر بسمل دیکھا یہ سارے منظر دیکھ کے پھر میں رہ نہ سکا کچھ کہہ نہ سکا بس دکھ اور درد کے قالب میں ڈھلتا ہی گیا ڈھلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا پھر لوٹ کے جب میں گھر آیا ایک شمع ساتھ ہی لے آیا یہ حب سنت کی شمع جس دن سے فروزاں کی میں نے اس دن سے میں پروانہ بن کر جلتا ہی گیا جلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا ایک خواب سے گویا اٹھا تھا کچھ ایسی سکینت تاری تھی حیرت سے آنکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا ملتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ جزاک اللہ اللہ خیر واحسن الجزاء ماشاءاللہ حیاک اللہ کرمکم اللہ تقبل اللہ جہودکم الطیبہ ماشاءاللہ اللہ بھی اللہ کریم آپ کو عزتوں برکتوں رفتوں سے نوازے اور آپ کی یہ حمد و نعت پڑھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے حشر میں جنت میں آمین آمین جزاک اللہ شیخ محترم بہت بہت شکریہ ساتھ جمع فرمائے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی اور تمام احباب کے دل سے بھی بہت زیادہ دعائیں نکلی انشاءاللہ آپ کے لیے کریم آپ کو برکتوں سے نوازے حیاکم اللہ کرمکم اللہ جی بارک اللہ فیکم تمام احباب اپنی جو آڈیو اور ویڈیو ہے اس کے اوپر نظر رکھا کریں اس کو آف رکھیں اگر کہا جائے تو آپ نے اپنی آڈیو آن کرنی ہے جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ زوم کے اندر 100 افراد کی جگہ ہوتی ہے 100 افراد ماشاءاللہ یہ مکمل ہوئے پڑے ہیں پہلے ایسے ہوا کہ میں تو پورے 8 بجے آیا لیکن آگے جگہ ہی نہیں تھی تو آپ سب ماشاءاللہ کمرہ بھر کے بیٹھے ہوئے تھے تو میں باہر دیکھتا رہا پھر ہم نے کوئی تدبیر اختیار کی اور ہمیں جگہ ملی اللہ کریم آپ کے اس ذوق شوق کو قبول فرمائے مزید اضافہ فرمائے اور آپ کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اور قرآن اور حدیث کے جو متعلقات علوم ہیں تو ان کا بھی وہی حکم ہوتا ہے
تو لہذا ہم قرآن بھی سیکھیں گے، حدیث بھی سیکھیں گے، اور اس کے متعلق علوم بھی سیکھیں گے. اور یاد رکھیں پوری زندگی کا یہ مشن ہونا چاہیے کہ سیکھتے سکھاتے زندگی گزر جائے. آپ کاروبار کر رہے ہیں، اور ہمارے اکثر طلبہ ایسے ہی ہیں، تو اپنے کاروبار پہ حدیث ایک چھوٹی سی جیسے ابھی ہم پڑھیں گے تو اس حدیث کو آپ یاد کریں، اپنے القاب کو سنائیں. اگر آپ خود مدرس ہیں تو پھر جو ہے اور انشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اگر تدریس سے آپ کا تعلق نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت ہی مدرس ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک مسئلہ بھی معلوم ہے تو آگے پہنچاؤ. تو انشاءاللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ اس انداز سے پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے کہ انسان خود قرآن کو پڑھ سکے، اس کے ترجمے کو سمجھ سکے، اللہ رب العزت اس میں کیا کہہ رہے ہیں تو خود اس کو سمجھ سکے. انشاءاللہ العزیز آپ سب انشاءاللہ اس قابل ہوں گے، اور ہمارے طلبہ جو پہلے پڑھ رہے ہیں وہ ان کے نمونے آپ کے سامنے ہیں. جی تو ابھی ہم کلاس کے حوالے سے ایک تو ہے تعارف، کم از کم 10 لوگ جو ہے اپنا تعارف کروا دیں گے. وہ یہاں پر اپنے نام لکھ دیں تاکہ ہم ان سے نام بولیں، اور پھر وہ اپنے یا ہاتھ کھڑے کریں، یہ بہتر ہے، اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں. جو پہلے 10 آدمی ہوں گے ہم ان کے نام بولیں گے، وہ اپنا تعارف کریں گے. اس کے بعد ہم کچھ اپنے اسباق کو آج سے ہی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ اس میں آپ دیکھ سکیں کہ ہم کیسے آپ کو پڑھائیں گے اور کہ آپ کیسے پڑھیں گے. انشاءاللہ کلاس کے اندر ہی آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، یاد کریں گے اور سنائیں گے. آپ خواہ بڑے ہیں خواہ چھوٹے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے اندر بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، درمیانی کے بھی ہیں، اور چھوٹی عمر کے بھی ہیں، مرد و خواتین اور بوڑھے بچے سب موجود ہیں. اللہ کریم آپ کی یہ علم دوستی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو جو آدمی اپنا تعارف کروا سکتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں گے، اور ہاتھ کھڑے ایک تو ہے میسج کے اندر، اور دوسرا اپنے نام کے ساتھ. یہ جو آپ کا نام لکھا ہوا ہے نا ادھر ہوتا ہے نشان ہاتھ کھڑا کرنے کے لیے، تو وہ اپنے ہاتھ کھڑا کرنا ہے. وہ آپ کے اس مائک کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. آپ کا جو مائک ہے اس کے ساتھ ہاتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے، جہاں پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، چیٹ کے اندر نہیں. یہ جو جی یہ لغہ عربیہ کی کلاس ہے. جی بالکل، لگتا ہے ادھر ہاتھ کھڑے کرنے کے نہیں طریقہ معلوم. چلیں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں ہم ان کے نام بولتے ہیں، باقی آپ بھی اپنے ہاتھ کھڑے کرتے جائیں. سب سے پہلے مولانا محمد شاہد. تو اس کے اندر آپ نے تعارف کے اندر اپنا نام بتانا ہے، علاقہ بتانا ہے اور مصروفیت بتانی ہے. نام، علاقہ اور مصروفیت. جی مولانا محمد شاہد. اپنا مائک آن کریں. جی ریکارڈنگ ملے گی، جی ریکارڈنگ ملے گی. اچھا جی چلیں جی. افشان سرفراز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا نام ہے افشان سرفراز، اور میں بیسکلی کلاس کو جوائن کری ہوں باغ آزاد کشمیر سے. اور میری مصروفیت یہ ہوتی ہے کہ میں الحمدللہ خود بھی قرآن ٹیچر ہوں، بٹ فیلنگ بلیسڈ ٹو بی اے پارٹ آف دس کلاس. اینڈ یہ سارا ایکسپیرئنس میرے لیے نیو ہے. کافی زیادہ پرابلم ہو رہی تھی انڈرسٹینڈنگ کے اندر، بٹ الحمدللہ جب بار بار ٹرائی کرنے کے بعد زوم کے اوپر کلاس جوائن کیا، feeling so much happy and excited as well. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. جی محمد اعتزاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد اعتزاز حیدر ہے. میں لیا سے بلانگ کرتا ہوں.
اس ٹائم کوئی مصروفیات نہیں ہے. ابھی جو میم یہاں پہ تعارف کروا کے گئی ہیں، جو لاسٹ کورس تھا انہیں سے کیا تھا. ابھی یہ کورس جوائن کر کے انشاءاللہ ولنگ ہو کے عربک سیکھ پاؤں انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ام محمد بیٹی پاس کھڑی ہوئی کہہ رہی کہ استاد بھی آ گئے ہیں اور ان کی شاگرد بھی آ گئے. السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور میں لاہور سے ہوں. اور اصل میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دراسات کا تھوڑا سا علم تو لیا ہے، مگر مجھے نحو کے بارے میں بالکل بھی معلوم نہیں. صرف تھوڑی بہت آتی ہے، تو میں نے اسی لیے اس کلاس کو جوائن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی توفیق دیں کہ میں نحو اور صرف کے ساتھ قرآن حکیم کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر سکوں. نہیں جزاکم نہیں اللہ. بارک اللہ فیک. تھوڑا سے نہیں کہنا ہے، انشاءاللہ پوری مہارت انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ سے مانگے تو اللہ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں نا، کھل کے اللہ جی سے مانگے. جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. جی یہ نام ہے غزل فرحان، ایسے ہی ہے؟ السلام علیکم سر. علیکم السلام. میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں اور ایک ہاؤس وائف ہوں. بیٹی ہے میری، اس کے ساتھ ہی مصروفیات ہیں. اس کلاس کو اللہ تعالیٰ نے بس توفیق دے دی. بہت کوشش تھی کہ میں تجوید سے قرآن پڑھ لوں، کیونکہ میں تجوید سے نہیں پڑھ پائی. تو بہت کوشش تھی کس طرح پڑھوں، اور پھر اس کلاس کا پتہ چلا تو میں نے کہا چلو کہیں سے تو اسٹارٹ لینا ہے، تو پھر یہیں سے صحیح. انشاءاللہ ماشاء آگے قرآن میں بہت میری کوشش ہے کہ میں قرآن اچھے سے پڑھ پاؤں، سمجھ پاؤں، اور اپنی بیٹی کو بہت اچھی تربیت دے پاؤں. اس لیے اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. جی اس کے بعد ہیں اسما ریاض. السلام علیکم. اسما خان نام ہے سر، رز کر کے شارٹ کر کے لکھا ہوا ہے میں نے وہاں پر. میں جی ہاؤس وائف ہوں اور 3 بچے ہیں الحمدللہ. اور عربی زبان سیکھنے کا مجھے بہت شوق ہے، اس وجہ سے میں نے کلاس جوائن کیا. میں ماشاء کراچی سے اللہ تعلق کرتی ہوں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی محمد عثمان. میرے خیال میں ان کا مائک اوپن نہیں ہے، محمد عثمان کا. آپ کا مائک نظر ہی نہیں آ رہا نا، پتہ نہیں وہ سیٹنگ میں کوئی مسئلہ ہوگا. جی لارعیب سرتاج. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام لارعیب سرتاج ہے. میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں اور میں فی الحال انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوں. میں BSMT کر رہی ہوں، یعنی میڈیکل ٹیکنالوجی. اور مجھے قرآن سیکھنے کا بہت شوق ہے. مما کو بھی شوق تھا تو انہوں نے ہی مجھے کیا ہوتا ہے اس میں ایڈمیشن وہ کروایا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ آگے میں نے ماسٹرز کا پلان بنایا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اسلامک اسٹڈیز میں کروں. تو اس لیے میں ابھی ہی اپنے اس کے بارے میں ریسرچ کر رہی ہوں. تو یہ یعنی ایک انیشیٹو ہے، یہ مجھے ویو دے رہا ہے کہ میں کس طریقے سے اسلامک اسٹڈیز میں میری کیا وہ ہوگی، کہ میرے سبجیکٹ کون سے ہوں گے. اس لیے میں نے یہ کورس لیا ہے. بارک اللہ فیک، یسر اللہ. جی محمد نعمان بٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام محمد نعمان ہے اور میں جموں کشمیر سے ہوں. اور میں ایم ٹیک کے فرسٹ سیم میں پڑھ رہا ہوں. فرسٹ سیم میں نے دیا، تو میں سری نگر میں پڑھتا ہوں. اور چونکہ کمپریٹیو ریلیجس اسٹڈیز بھی ہوتی ہے، اس کے لیے بنیادی قرآن کا علم اور جو اسلامک نالج ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو عربک کی ضرورت ہے، اس کے لیے بنیادی یہ کلاس جوائن کیا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، یسر اللہ. جی محمد حبیب اللہ اطاری باولپور سے. ماشاء اللہ پورا نام لکھ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب اللہ اطاری بھاولپور جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، درجہ ثانیہ میں طالب علم. یہ نصیب ہے. اچھا ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک.
जी आबिद अहमद शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैं इंडिया कश्मीर से हूँ, श्रीनगर से। ये मैंने अभी बिजनेस करता हूँ। माशाअल्लाह। शेख जी 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 और कुछ पूछना? ठीक है, बारकल्लाह फीक, माशाअल्लाह। जी बहुत खूब, आज इसी पे इक्तिफा करते हैं, बाकी हम कल 8-10 अफराद का कल तारुफ करेंगे। जैसा कि आपके सामने के हमारे सामने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से और बल्कि पूरी दुनिया से 10-15 ममालिक से लोग हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं, और पाकिस्तान के हर ज़िले से, और यकीनन उम्मीद है कि हर कस्बे अगर कहा जाए, वरना हर ज़िले से कई लोग जो हैं वो मौजूद हैं और हमारे पास इल्म हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी उमंगें और उनकी ख्वाहिशें और उनके जो अज़ाइम है वो पाए तकमील तक पहुँचाए, और हमें तौफीक दे कि हम कमा हक़ को पढ़ा पाएँ। अल्लाह करीम हमें पढ़ाने की तौफीक दे और उनको आप सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक बात इंतज़ामी हवाले से सुन लें कि आप अहबाब के अलग अलग 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, जिसमें आप अपनी जो आपको होमवर्क मिलेगा, अभी मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें जो चीज़ें पढ़ाऊँगा वो आपने आपस में शेयर करनी है, ताकि जिनको समझ ना आए तो उनको भी समझ आ जाए। तो जिसको कोई किसी बात की समझ ना आए तो वो दूसरों से सवाल कर सकते हैं। 2 ग्रुप बनेंगे, एक तलबा का ग्रुप और एक तालिबात का ग्रुप, वो ओपन कर दिए जाएंगे। बाकी ग्रुप ओपन नहीं किए जाएंगे। जो आपके पहले बने हुए हैं वो सिर्फ इदारे के लिए होंगे, उसमें इदारे के मैसेज वगैरह और इदारे के मुतल्लिक़ ऐलानात वो उसमें जाएंगे। और 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, एक तलबा का ग्रुप और एक तालिबात का ग्रुप। तो उसमें इंशाल्लाह ग्रुपों को मैनेज करने वाले हमारी बड़ी क्लासेस के तलबा वो भी होंगे, और आप में से जो आदमी और जो तलबा पेश हों समझने के हवाले से, समझाने के हवाले से, वो भी उसमें रहनुमाई कर पाएंगे और हम खुद भी उसको देखेंगे। तो तलबा का ग्रुप अलग होगा, जिनको किसी मसले की, किसी बात की, किसी नहवी मसले की, सरफी मसले की, कुरान के किसी लफ्ज़ के माने की, हदीस के किसी लफ्ज़ के माने की समझ ना हो तो वहाँ वो सवाल कर सकते हैं। जो सवाल करेंगे, जिनको मालूम हो वो जवाब दें या किताब से देखकर जवाब दे दें। तो बकिया लोग जितने उसको देखेंगे तो वो दोहराई भी हो जाएगी। और कोई भी चीज़ जब सीखी जाती है तो उसको सीखने के साथ साथ बार बार दोहराया भी जाता है। जैसा कि एक कौल है कि किरात हरफिन तकरार अल्फिन, एक हर्फ अगर एक बार पढ़ा है तो उसको 1000 बार दोहराया जाए। किरात हरफिन तकरार अल्फिन। और आपका ये ग्रुप सिर्फ इसलिए बनाया जाएगा ताकि आप अपनी क्लास में पढ़े जाने वाले सबक को बार बार दोहरा सके, जो वहाँ दोहरा रहे हों। बाकी उनको देखते चले जाएं, देखने से भी दोहराई हो जाएगी। और असबाक के अलावा उन ग्रुपों के अंदर कोई आपने बाकी मवाद शेयर नहीं करना, ना कोई ऑडियो, ना कोई वीडियो, ना कोई पोस्ट, ना कोई इश्तिहारात। सिर्फ अपने इस क्लास के मुतालिका उस ग्रुप को रखना है। वो ग्रुप अभी बनाए जाएंगे, तलबा के अलग बनाए जाएंगे, तालिबात के अलग बनाए जाएंगे। जी, तो अभी 1 घंटा होने वाला है, तो अभी हम आते हैं कुछ आपके सामने। सबसे पहले कुतुब के नाम आप याद कर लें। ये किताब जो है, कई तलबा ऐसे हैं जो पहली दफ़ा इस मैदान में आते हैं, तो लफ्ज़ का नुतक वो सही होना चाहिए कि उसको सही तरीके से पढ़ पाएँ। ये है कवाइद, आइन के नीचे कसरा पढ़ना है, कवाइदुन नहवी। बाद लोग इसको नहू पढ़ते हैं, नहू, नहू नहीं, नहव, हा के ऊपर सुकून। तो सब लोग इसको 3 बार दोहरा लें, जिनको आता है वो भी, जिनको नहीं आता वो भी। कवाइदुन नहवी, कवाइदुन नहवी। अगर वक़फ़ करना है फिर ये वाव के ऊपर भी सुकून हो जाएगा, कवाइदुन नहव, कवाइदुन नहव। तो नहव के कवायद हैं, नहव के उसूल हैं। अभी हम पढ़ेंगे नहव क्या है, तो पहले हम सिर्फ उसका नाम याद कर रहे हैं किताब का और उस फ़न का नाम। तो फ़न है ये नहव। अरबी ज़ुबान सीखने के लिए
قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بنیادی انتہائی اہم علوم جو ہیں وہ یہی دو ہیں. ایک کا نام ہے نحو اور دوسرے کا نام ہے صرف. نحو نون کے اوپر زبر اور ہا کے اوپر سکون. نحو اور صرف. نحو یہ ہے کتاب آپ کے سامنے قواعد النحوی. سارے اپنے زبان سے اس کو 2-3 دفعہ ادا کر لیں. قواعد النحوی قواعد النحوی. اور جنہوں نے یہ لفظ پہلی دفعہ سنا ہے تو 1-2 طلبہ اپنے مائک آن کر کے سنا دیں. صرف 3 طلبہ سنائیں گے، باقی خاموش ہو جائیں گے. جی بسم اللہ. قواعد النحو قواعد النحو قواعد النحو. جی ایک طالب علم اور. قواعد النحو قواعد النحو قواعد النحو. ٹھیک ہے. قواعد النحوی کسرہ کے ساتھ ایک طالب علم سنائیں. قواعد النحوی. قواعد النحو قواعد النحو قواعد النحو. بارک اللہ فیک. جی تو یہ کتاب کا نام ہے اور جو دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے قواعد الصرف. قواعد یہ کتاب کا نام ہے قواعد الصرفی. قواعد الصرفی. تو پہلا نام ہے قواعد النحوی اور دوسرا نام ہے قواعد الصرفی. آپ کی 2 کتابیں ہیں تو ان کے یہ نام ہے قواعد الصرفی. قواعد الصرفی قواعد صرفی. صرف یہ راہ ہے. قواعد الصرفی. الصرفی قواعد قواعد الصرفی قواعد الصرفی. بارک اللہ فیک. یہاں پر وہ لوگ سبق جب کہا جاتا ہے سنائیں، وہ لوگ سنائیں جنہوں نے یہ لفظ پہلی دفعہ پڑھا ہو اور یاد کر لیا ہو. جنہوں نے پہلے سے پڑھا ہو تو وہ دوسروں کو موقع دیا کرے. یہ زوحان احمد آپ کی ویڈیو آن ہے، اس کو آف کر دیں. جی قواعد الصرفی. بارک اللہ فیک. ابھی ہم آپ کے سامنے ایک بات رکھتے ہیں جس سے آپ کو قواعد النحوی نحو اور صرف کی تعریف ہم تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کریں گے. نحو اور صرف. نحو اور صرف. نحو اور صرف. نحو کیا ہوتی ہے اور کیا کرتی ہے اور صرف کیا ہوتی ہے اور کیا کرتی ہے. بکس رائٹر نیم ہم پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، بلکہ یہ بکس آپ کے گروپ میں شیئر بھی کر دی جائیں گی. سب سے پہلے ہے نحو. تو یہ جو آخر ہوتا ہے لفظ کا آخر، لفظ کا آخر، لفظ کا آخر، تو یہ لفظ کا آخر اس میں یہ ہے لفظ کے آخر پر بات کرتی ہے نحو. اس کو اپنی زبان سے ادا کر لیں اور یاد رکھیں اپنے پاس ایک کاپی ضرور رکھا کریں، بلکہ 2-3-4 کاپیاں رکھا کریں. اس میں آپ نے قرآن کا الگ سے لکھتے جانا ہے، حدیث کا الگ سے لکھنا ہے، نحو کا الگ اور صرف کا الگ. جو آپ کو اچھی باتیں محسوس ہوں کہ یہ لکھنے والی ہیں تو وہ آپ نے لکھتے جانا ہے. تو ایک بات ابھی میں نے بتائی کہ نحو جو ہے وہ لفظ کے آخر پر بات کرتی ہے، لفظ کے آخر پر. اچھا، جو صرف ہوتی ہے وہ لفظ کے آخر سے پہلے یہ والی کیفیات جو ہیں، آخر سے پہلے اگر آپ کو صرف آتی ہوگی، یہاں پر حرکات نہ بھی ہوں تو آپ اس کی حرکات خود لگا کر پڑھ پائیں گے اور اس کے معنی کو سمجھ پائیں گے. تو صرف جو ہے لفظ کے آخر سے پہلے 2 چیزیں ہوگی نا، ایک ہے نحو اور ایک ہے صرف. تو نحو نے آخر کے حوالے سے بات کرنی ہے اور صرف نے آخر سے پہلے جو حرکات وغیرہ یا تبدیلی وغیرہ ہے اس پہ بات کرنی ہے.
اور آپ کا لفظ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. ایسے ایک ایک لفظ کر کے سارے الفاظ پہ بات ہوتی جائے گی اور یہ نحو اور صرف آپ کی رہنمائی کرتے چلے جائیں گے. جی ریکارڈنگ سن کر لکھ سکتے ہیں؟ جی لکھ سکتے ہیں. جی یہ ریکارڈنگ آپ کو ابھی جو یوٹیوب لنک بھیجا گیا ہے تو اس پہ لائیو بھی چل رہی ہے. آپ اس پہ دیکھیں کئی طلبہ وہاں پر بھی موجود ہوں گے، بلکہ بتائیں وہاں پر کتنے طلبہ ہیں. اور اس کے بعد یہ یوٹیوب والی ریکارڈنگ جو ہے وہ 2 3 4 دن تک پڑی رہے گی. اس کے اندر اندر آپ اس کو سن لیں گے اور پھر وہ ہٹا دی جائے گی، پھر وہ پورٹل پہ چلی جائے گی. پھر اگر کسی نے سننی ہوگی تو وہ پورٹل پہ سنے گا. تو آپ یہاں لائیو کلاس لے رہے ہیں. ماشاء اللہ 486 لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب پر موجود. جی سر یہ 486 لوگ ہیں. ان میں نیچے میسج آ رہا تھا کہ سر ہمیں بھی اپنا وہ مائکروسافٹ ہے اس کے ذریعے نا ہمیں بھی لیں کلاس کے ساتھ. کافی سارے طلبہ میسج کر رہے تھے نا، پریشان تھے. اس کو دیکھ لیا جائے نا یوٹیوب والوں کو بھی، ان کے کومنٹس وغیرہ جو آ رہے ہیں وہ بھی پڑھ کے اگر کچھ وہ کر دے گا. بیچارے پریشان تھے. ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ سارے مستقل آئیں گے تو ٹھیک ہے، ہم اس کی تعداد بڑھا لیتے ہیں کیونکہ اس کے کافی جو پھر اخراجات ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے اب یہ 500 لوگ ہیں نا، تو ممکن ہے کل یہ 200 رہ جائیں، پھر 100 رہ جائیں. پہلے یہ سب لوگ وعدہ کریں کہ یہ مستقل آئیں گے جو یوٹیوب پر موجود ہیں اور آپ سب بھی. تو ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ تعداد بڑھانے کا جو ہے وہ پلان بنا لیتے ہیں. اب اگر اب زوم پر 100 ہے نا، بعد میں یہ کم ہوتے جاتے ہیں. یوٹیوب پر 400-500 لوگ موجود ہیں، وہ کم ہوتے جاتے ہیں، پھر وہ رہ جاتے ہیں 50 رہ جاتے ہیں، اور زوم میں 50 تو آ جاتے ہیں، 50-60. تو باقی جو ہے وہ پھر گاہے بگاہے جو ہے سن لیتے ہیں. باقی آپ نے دیکھا کہ اس کا فائدہ کس قدر ہے. آپ لوگوں نے وہ سب کچھ دیکھ کر ہی اس کلاس کو جوائن کیا ہے. ٹھیک ہے، تو باقی اگر کسی نے ایز اے ٹیسٹ اس کو جوائن کیا ہو تو 1 مہینہ وہ ضرور ساتھ چلے. انشاءاللہ اس کو اس کی افادیت اور فائدہ اس کے سامنے آئے گا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ 500 کی بجائے 5000 تشریف لائیں. انشاءاللہ یہ ہمارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا. تو ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو استقامت نصیب فرمائے اور آپ کو قائم دائم رکھے. یاد رکھو پوری دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے اللہ کو ماننے والے اور ایک ہے اللہ کا انکار کرنے والے. تو شیطان جو اللہ کے انکار کرنے والے ہیں ان کو ان کی کوئی پرواہ نہیں. تو جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ ان کا پیچھا کرتا ہے، اور ان میں سے جو خالص توحید والے صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں پھر ان کا وہ زیادہ پیچھا کرتا ہے. یعنی اگر ایک مسلمان کے ساتھ وہ ایک ہے تو ایک جو پکا موحد کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا اس کے ساتھ 10 ہوتے ہیں. اور اگر کوئی کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا شروع کر دے تو اس کے ساتھ پھر اور بڑھ جاتے ہیں. اور اگر اس کا عزم ہو کہ میں سیکھوں گا، عمل کروں گا، آگے لوگوں کو بھی بتاؤں گا، اس کے ساتھ تو پھر ہزاروں کی تعداد میں شیطان آتے ہیں کہ ان کو پیچھے ہٹائے. تو یہ علم کے راستے پہ چلنا یہ کوئی آسان اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء کی وراثت ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. انبیاء نے کسی درم و دینار کا وارث نہیں بنایا، ولیکن ورث العلم، انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے. من اخذہ اخذ بحظ وافر، جو علم کو لے تو وہ خوب لے، خوب دل کھول کے لے. تو یہ بہت بڑی وراثت ہے. ایک دفعہ ایک صحابی بازار میں گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی میں. لوگ دوڑ کر آئے بازار سے مسجد نبوی کے اندر اور واپس گئے. کہا وہاں تو کچھ نہیں. کہا تم نے وہاں دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ کہا جی بیٹھے تو ہوئے تھے. کہا وہ کیا کر رہے تھے؟ کہا وہ کوئی حدیثیں پڑھ رہے تھے. کہا وہی تو وراثت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت. لوگ دوڑ کر آئے تھے کہ شاید کوئی جاگیر ہو، کوئی کھجوروں کے باغات ہوں، وہ تقسیم ہو رہے ہوں. تو کہا نہیں، وہ جو قال اللہ قال الرسول ہے وہ ہے وراثت. تو ہماری تو دعا ہے کہ آپ لوگ جیسے یوٹیوب پر 500 موجود ہیں، یہاں پر 100 موجود ہیں، 600 ہیں، تو ہماری تو دعا ہے کہ آپ سیمسٹر کے آخر تک 600 چھوڑ کر 6000 ہو جائیں. اور انشاءاللہ آپ جو عزم لے کر آئے ہیں انشاءاللہ اس سے بڑھ کر اللہ کریم آپ کو علم کی دولت سے انشاءاللہ نوازے گا اور انشاءاللہ فائدہ حاصل آپ کریں گے.
कहते हैं अपना गूगल आप तारुफ करा दें जी हमें। जी, क्या बोला आपने? सर आप अपना भी तारुफ करा दें हमें, आप अपना हाँ, नाम देख के आप फरमा दें। मेरा तारुफ है मोहम्मद इकबाल, ठीक है। और मैं कुरान और हदीस पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, नाहव और सरफ पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। बाकी ये इल्म के साथ साथ इंशाल्लाह तारुफ होता जाएगा। अच्छा, दो बातें मैंने आपके सामने की हैं, एक है नाहव क्या काम करती है और एक है सरफ क्या काम करती है। अभी हम इस बात को एक मिसाल से समझेंगे ताकि आप वो मिसाल किसी के सामने बयान भी कर पाएं और पेश कर पाएं, समझा पाएं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक जुमला लिखता हूँ, ज़ैद कुर्सी पर बैठा है। इसकी हमने अरबी बनानी है क्योंकि नहव और सरफ का ताल्लुक अरबी के साथ है, तो इसकी हम अरबी बनाएंगे तो ज़ैद की अरबी क्या आएगी? ज़ैद ही आ जाएगी। जितने भी नाम हैं अरबी में उसी तरह चले जाते हैं। कुर्सी को भी अरबी के अंदर कुर्सी कहते हैं। अच्छा, पर को अरबी में क्या कहते हैं? कोई एक जवाब दें और चैट में जवाब देंगे। पर को अरबी में क्या कहते हैं? हाँ, अला। अच्छा, अला आपने लिखा है इंग्लिश के अला। अंदर? हाँ, चैट में मैंने कहा था, ये हो गया अला। अच्छा, बैठा है तो बैठने की अरबी क्या है? चैट में जवाब देना होगा। बैठने की अरबी याजलिसो, जलसा याजलिसो। यहाँ बैठा है, ये हो जाएगा जालिसुन। जालसा भी बोल सकते हैं, बैठा, बैठा। जैद कुर्सी पर बैठा, लेकिन हमारे पास बैठा है, ये भी आपको नाहव सरफी बताएगी, जालिस। अच्छा, ये अल्फाज आ गए हैं, ज़ईद है, कुर्सी है, अला है और जालिस है। अब इसको अगर ऐसे ही बोलें, ज़ईद कुर्सी अला जालिस, ज़ईद कुर्सी अला और जालिस। अच्छा, जितने अब आप YouTube से सुन रहे हैं वो अपने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी क्लास शुरू हो तो उनके सामने उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और उसमें अपना जो है वो उसको लाइक भी करें और उसको शेयर भी करें और उसमें अपने जो है वो तासुरात का इजहार भी करेंगे। तो सलाम लिखे, वालेकुम सलाम लिखे, हम जब सलाम कहते हैं। बहरहाल ऐसे समझे जैसे, हाँ, एक इंतहाई अहम बात, आप में से हर एक तालिब इल्म ये समझे कि मैं सिर्फ उसको पढ़ा रहा हूं। ऐसा ना सोचें कि जी ज़ूम पे 100 हैं और यूट्यूब पे 500 हैं, चलो जी चाय पी लें, बना लें, इधर चले जाएं उधर चले जाएं। ऐसे नहीं, हर एक आदमी ये समझे कि मैं स्पेशल उसको पढ़ा रहा हूं, एक आदमी को पढ़ा रहा हूं, एक आदमी। अच्छा, वो मैंने कहा ना कि इसको सब्सक्राइब करें, दूसरे कमरे में बेटा और बेटी देख रहे थे ना उसको, इसको कहते हैं हम भी इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। मैंने कहा जी कर दें, छोटे बच्चे हैं। तो आप सब भी जो यूट्यूब पर हैं वो इसको जो है वो, हाँ। अच्छा, ये लोगों ने माशाअल्लाह जुमला बना दिया है कि कैसे बनाना है, तो इसकी तरतीब हमने बनानी है। अच्छा, ये तरतीब आपको बताएगी नहव, ये अब हम आगे पढ़ेंगे पूरे सेमेस्टर के अंदर कैसे ये बताती है। तो जिन्होंने जुमला बना दिया है और अगर सही जुमला बनाया है तो इसका मतलब कि उनको नाहव की इतनी तरतीब आती है। जैसे जुमला लिखा तो उसके मुताबिक ये जो तलबा ने चैट में लिखा तो मैं लिख देता हूँ, ज़ईदुन जालिसुन। अच्छा, आप देखें जालिसुन आखिर में था लेकिन यहाँ पहले आ गया। ये हमें कौन बताती है? ये नाहव बताती है। कैसे बताती है हम समझेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद कुर्सी लेके आए या अला, कहते नहीं अला लेके आना है और फिर कुर्सी को लेके आना है। ये क्यों लेके आना है ये आपको बताएगी नहव। तो ईंटों को तरतीब के साथ लगाने का तरीका बताती है नहव। आपके पास 5 अल्फाज हैं, 10 अल्फाज हैं, 20 अल्फाज हैं, उनको जोड़ना कैसे है तो इसको आप जोड़ना क्या लें।
और दूसरा काम ज़ईदुन जालिसुन अलल कुर्सी, ये भी आपको बताएगी नहव, यानी आखिर की हालत, जोड़ना और आखिर की हालत या आखिर की हरकत कह लें। तो नहव दो काम करती है, ये हम पढ़ेंगे, तो मैं उससे पहले आपके सामने थोड़ा सा आसान करके ताकि आपके ज़हन में आए कि हमने क्या करना है। आपके पास ये इल्म होगा तो आप ज़ईदुन, ज़ईदन, ज़ईदिन क्या पढ़ना है ये आपको पता चल जाएगा कि ज़ईदन नहीं पढ़ना, ज़ईदिन नहीं पढ़ना, ज़ईदुन पढ़ना है। जालिसन, जालिसिन, जालिसुन नहीं, जालिसन नहीं बल्कि जालिसुन पढ़ना है। कुर्सी या नहीं पढ़ना बल्कि कुर्सी ये पढ़ना है। ये आपके पास पक्का उसूल होगा। अगर किसी जगह पर गलत लिखा होगा तो आप बता पाएंगे कि ये है गलत। और मैं यहाँ पर एक और बात करता होता हूँ कि पहले दौर में इल्म जो था वो कोई देहात में रहता है, खेती बाड़ी करता है, अपनी दुकान चलाता है, लोग घर पे रहते हैं, उनको उतना इससे इल्म की ज़रूरत है कि जिससे वो अपनी ज़िंदगी बसर कर पाएँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अपने मुतल्लिका उमूर को अच्छे तरीके से सुलझा पाएँ। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, और जनाब उसमें मैसेज आ रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, आगे शेयर कर रहे हैं। अच्छा, मैसेज में हदीस लिखी हुई है, उसके ऊपर हरकत लगी हुई हैं, उसका तर्जुमा किया हुआ है, या कोई मसला है उसको आगे शेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये किसी को मसला बताना तो ये फतवा देना है ना, तो फतवा देने के लिए इंसान के पास इतना इल्म होना चाहिए। अब एक दफ़ा एक स्टूडेंट ने एक हदीस शेयर की, उसका तर्जुमा किया हुआ था, कहने लगे जी मुझे लग रहा है ये तर्जुमा गलत है। हदीस नहीं बल्कि कुरान की आयत थी, और वाकईतन वो तर्जुमा गलत था। कहने लगे अच्छा हुआ मैंने ये महसूस किया तो आपसे पूछ लिया, वरना मैं आगे शेयर करने ही वाला था। तो जब आगे आपने शेयर बात कर दी, कुरान की आयत है उसका तर्जुमा आगे भेज दिया, तो आपने तो बता दिया, अगर सही है सवाब होगा, गलत है तो फिर क्या होगा, भी बताओ अगर गलत है तो लिहाजा अब जो सूरत हाल है, तो जैसा कि सभी के हाथ में मोबाइल है, सभी मुज्तहिद नजर आते हैं, सभी मुफ्ती नजर आते हैं, तो सभी को चाहिए कि फिर वो इल्म हासिल करें ताकि वो मसले को देखें कि वाक़तन ये बात कुरान की आयत लिखी हुई है, उसका तर्जुमा लिखा हुआ है, तो वाक़तन इसका यही मतलब है। तो आप इंशाअल्लाह इस काबिल होंगे कि खुद आयत से, हदीस से, और जो मसला है उसको आप देख पाएंगे और आगे लोगों की रहनुमाई कर पाएंगे। लोग रहनुमाई कर रहे हैं धड़ाधड़, इल्म पास है या कि नहीं है। जी, तो नाहव ने दो काम किए, लफ्जों को पकड़कर जोड़ दिया और हर एक के आखिर की हरकत। अच्छा, तो आखिर से पहले की हरकत, ये जो जालिसुन था, ये वाली हरकत और ये वाली हरकत, ये बताती है सरफ। आखिर वाली बताएगी नहव और आखिर से पहले की आपको बताएगी सरफ। आज की सिर्फ दो बातें जो हमने आपके सामने वादे करने की कोशिश की, सिर्फ एक मिसाल के जरिए, और पूरी अरबी लुगत जो है वो इन्हीं अल्फाज से बनती है, एक लफ्ज़ एक लफ्ज़ एक लफ्ज़ ऐसे जोड़ जोड़ के। और नहव सिर्फ क्या करती है, वो ऐसे करेगी कि उनको जोड़ना कैसे है, नहव, और हर एक के आखिर में क्या पढ़ना है। यानी आप क्या करेगी, पहला काम जोड़ना और दूसरा काम आखिर की हालत। और सरफ ने क्या काम करना है, सरफ ने क्या काम करना है, चैट में जवाब दीजिए, सरफ ने क्या काम करना है। आखिर से पहले की हालत, ठीक है, आखिर से पहले की हालत। नाहव ने एक तो अल्फाज को जोड़ना है, दूसरा आखिर से आखिर की हालत बयान करनी है या वाज़े करनी है, और जो सर्फ होती है वो आखिर से पहले की हालत वाज़े करती है, आपको बता देती है इसको आपने कैसे पढ़ना है।
تو آج کے سبق میں یہ انتہائی اہم نکات، اور آگے ہماری ساری کلاس انہی 2 نکات کے اوپر چلے گی۔ نحو کے اندر 2 نکات ہیں اور صرف کا ایک ہی نقطہ ہے کہ آخر سے پہلے کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کیا کیا حرکات آ رہی ہیں اور وہ کیوں آ رہی ہیں۔ آپ کے پاس ایک اصول ہوگا، اس کے مطابق آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ کوئی اگر غلطی کر رہا ہوگا تو آپ اس کی تصحیح کر پائیں گے۔ جی، تو یہ ہے آپ کے سامنے قواعد النحو۔ اس میں عام اسلوب میں تدریبات کے ساتھ ہی اس میں مشقیں بھی ہوں گی، اور ہم مشقیں بھی انشاءاللہ حل کریں گے، قواعد بھی یاد کریں گے۔ عربی گرامر کا ایک نئے انداز کے ساتھ اس کو جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے۔ دارالسلام ریسرچ سینٹر ہے، اور اس کے جو مصنفین ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ کس نے سوال کیا تھا کہ اس کے مصنفین کون ہیں؟ تو یہ آگے ہیں جی، نگران جو ہے عبدالمالک مجاہد صاحب ہے، اور مؤلفین کی پوری ایک ٹیم ہے، اور یہ بہت بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور علماء کرام ہیں۔ تو یہ 6 علماء کرام کی کمیٹی نے اس کو مرتب کیا، اور اس کے بعد یہ نظر ثانی کرنے والے شیوخ الحدیث عبدالعزیز نورستانی پشاور کے ہیں، عبدالعزیز علوی فیصل آباد کے ہیں، عبدالرحمن ضیاء حفظ اللہ ابن تیمیہ لاہور سے ہیں، خالد بن بشیر مرجالوی گوجرانوالہ سے ہیں، مفتی اویس یہ بھی گوجرانوالہ سے ہیں۔ جی، تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو زوم میں موجود ہیں وہ بھی، اور جو یوٹیوب پہ موجود ہیں وہ بھی، آپ میں سے ہر ایک اسٹوڈنٹ یہ سمجھے کہ وہ میں اسپیشل اس کو پڑھا رہا ہوں۔ ہر ایک یہ سمجھے، خواہ کوئی بڑا ہے، خواہ چھوٹا ہے، خواہ بچہ ہے، خواہ جوان ہے، خواہ بوڑھا ہے۔ مؤلفین کا مطلب، مؤلف کا مطلب ہوتا ہے تالیف کرنے والے، کتاب کو مرتب کرنے والے، سمجھ لیں، کتاب کو مرتب کرنے والے۔ یہ ہے علم نحو کی تعریف۔ جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک مثال سے بات کی، تو یہاں پر لکھا ہے جوڑنے کا طریقہ اور آخری حرف کی حالت۔ آخری حرف کی حالت، جوڑنے کا طریقہ اور آخری حرف کی حالت۔ جی، تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ بڑے دھیان سے سن رہے ہوں گے۔ ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ تعریف اس کو پڑھتا ہوں، آپ نے اس کو بھی یاد کر کے سنا لینا ہے، تاکہ پہلا دن آپ کا یاد کرنے اور سنانے کے ساتھ گزرے۔ تو جو 2 چیزیں تھیں ان کو میں نے دوبارہ لائن میں کے اندر کر دیا۔ علم نحو، نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم فعل حرف، یا بھی آپ نے اسم فعل حرف یاد کر لینا ہے۔ ہم پڑھیں گے مثال کے طور پر قلمٌ، جس کے آخر میں اس طرح تنوین ہوتی ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ اب آپ پورے قرآن میں جتنے بھی تنوین والے آپ کو نظر آئیں گے نا، آپ نے ان کو اسم کہتے جانا، اسم اسم اسم۔ ایسے ہی الرجل، شروع میں الف لام ہے، جس کی شروع میں الف لام ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ یعنی 2 علامتیں ہم نے پڑھ لی، ایک ہے ال شروع میں ہو اور ایک ہے تنوین آخر میں ہو، تو یہ اسم ہو گیا نا، اسم۔ اور فعل کی علامات ہم ان کی تعریف بھی پڑھیں گے، اور ان کی علامات اور شناخت وہ بھی پڑھیں گے۔ یعنی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، ہر فن کی اصطلاحات ہوتی ہیں، ان کے جو اصطلاحات اس فن میں استعمال ہوتی ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اصطلاحی لفظ ہے، اسم فعل حرف، ویسے اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو اکثر اب آپ کو معلوم ہوگا، جن کو معلوم نہیں ہم آگے اس کو پڑھیں گے۔ فی الحال آپ نے اس کو ایسے یاد کر لینا ہے، اسم فعل حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنا، جیسے جوڑا تھا ہم نے پہلے زید جالس علی الکرسی۔ اور آخری حرف کی حالت، آخری حرف کی حالت پہلے آپ اتنا یاد کر لیں۔ علم نحو، نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اسم فعل حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ، نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اسم فعل حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ
यानी इन 3 चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है, जैसे ज़ैदुन जालिसुन अलल कुर्सी। जी, 2 ज़बर जो है इसम की लामत होगी, जिसके ऊपर भी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश होगी वो इसम होगा, और जिसके शुरू में भी अलिफ लाम होगा वो भी इसम होगा। ये आगे बातें आएंगी इंशाल्लाह। नाहव वो इल्म है जिसके जरिए से इसम फेल हर्फ को एक दूसरे से जोड़ने का तरीका और उनके आखिरी हर्फ की हालत मोरब मबनी होने के एतबार से मालूम हो। मोरब मबनी होने के एतबार से मालूम हो। अच्छा, मोरब मबनी क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया। तो मोरब मबनी भी इस्तिलाही चीज है, आपने इसको एक दफा ऐसे याद कर लेना है। मोरब मबनी, आगे इसकी तारीफ आएगी और वहां पर हम इसको आपके सामने वादे करेंगे। मोरब और मबनी, मोरब मबनी होने के एतबार से मालूम हो। मोरब मबनी, मोरब मबनी, मोरब मबनी होने के एतबार से मालूम हो। मोरब मबनी होने के एतबार से मालूम हो। नहव का उर्दू लुगत में क्या माना है? अच्छा, आप उर्दू का माना बताएं, अरबी का माना बताएं, इंग्लिश का माना बताएं। तो जैसे वो आपने याद किए हुए हैं तो वैसे ही आपने याद कर लेना है नहव और सर्फ। बाकी जब ये काम करेगी, बाकी ये जब काम करेगी तो आपको पता चल जाएगा नहव ये काम कर रही है। तो नहव का माना है तरीका। चलें जी, ठीक हो गया। नहव का माना तरीका। क्या तरीका? लफ्जों को जोड़ने का तरीका और उनके आखिर की हरकत को पहचानने का तरीका है जी। तो लफ्जों को जोड़ना कैसे है? जी, तो मोरब मबनी की तारीफ अभी आगे आएगी। फिलहाल आपने इस तारीफ को दोहराना है और अभी सुनाना है। आप में से जिसको याद हो जाए और अभी अभी जिसको याद हो सिर्फ वो सुनाएंगे। नाहव वो इल्म है जिसके जरिए से इसम फेल हर्फ को एक दूसरे से जोड़ने का तरीका और उनके आखिरी हर्फ की हालत मोरब मबनी होने के एतबार से मालूम हो। मैं ये जो लाइनें लगा रहा हूँ ये इसलिए लगा रहा हूँ कि आपने इतने इतने ग्रुप बनाकर इसको याद करना है, फिर आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो जिसको याद हो जाए वो हाथ खड़ा करें। जो हाथ खड़ा करेंगे उनमें से किसी एक को मैं कहूंगा और वो सुनाएंगे, और सिर्फ वो हाथ खड़ा करें जो अभी अभी इस तारीफ को याद करें। जिनको अगर पहले से तारीफ याद हो तो वो हाथ खड़ा ना करें, दूसरों को वो मौका दें। जी, सुनाए जी। गजल फरहान। आवाज नहीं आ रही। कि जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हैं इसलिए खड़े किए हैं ना इस वक्त सुनाने के लिए। मिसबा शेख। आवाज कोई नहीं आ रही। उम्मे दाऊद। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहव वो इल्म है जिसके जरिए से इसम फेल और हर्फ को आपस में जोड़ने का तरीका और उनके आखिरी हर्फ की हरकत के मारब मबनी होने का एतबार से मालूम हो। माशाल्लाह, इस लफ्ज को सही कर लें। ये मोरब है, मोरब मबनी। मोरब सब 3 दफा दोहराएं। मोरब मोरब मोरब। आगे इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होना है। तो ये अल्फाज जितने भी यहाँ पर आएंगे आगे इनकी तफसील भी आएगी और आगे इनका इस्तेमाल भी आएगा। तो ये इस्तिलाहात हैं, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। मोरब मबनी, मोरब मबनी, मोरब मबनी। जी, हबीबुल्लाह सुनाए जी। मोहम्मद हबीबुल्लाह।
बिनते अली। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हंजला अहमद। जी मैंने कहा था कि जो लोग सुना पाए वो हाथ खड़े करें। अब यहाँ पर हाथ जो खड़े किए हुए हैं मैं उनके नाम लेता हूँ, लेकिन वो पता नहीं माइक ऑन नहीं हो रहा या क्या मसला है। जी सुनाए जी। ज़ेबा निसा सुनाए, क्या नाम है? ज़ईबुन्निसा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहव वो इल्म है जिसके जरिए इसम फेल और हर्फ की को जोड़ने का तरीका और इनके हर्फ के आखिरी हालत के मुअर्रब और मबनी होने के एतबार से मालूम है। बारकाल्लाह फीक। जी तो सब अहबाब ने इसको तारीफ को बार बार दोहरा लेना है। कल हम फिर सुनेंगे, आगे जो है वो पढ़ेंगे। अभी आते हैं दूसरी जो आपकी किताब है उसकी तारीफ की तरफ, ताकि पहले दिन ही हमारी क्लास का आगाज हो, तारीफ जो है वो याद हो। इसमें आपने सिर्फ वही बात याद रखनी है कि इसमें दो चीजें हैं बुनियादी। एक है जोड़ना, जैसा कि मिसाल से आपको समझाया, और दूसरा है आखिरी हर्फ की हालत। आखिरी हर्फ की हालत यानी आखिरी हर्फ पे फतह पढ़ना है, कसरा पढ़ना है, दम्मा पर। ज़ईदुन, ज़ईदन, ज़ईदिन क्या पढ़ना है? जालिसुन, जालिसन क्या पढ़ना है? और ऐसे अलल कुर्सिये या अलल कुर्सिया क्या पढ़ना है? कुर्सिये, कुर्सिया, कुर्सियो। तो ये चीजें आपको बताएगी नहव। अभी है सर्फ। तो ये किताब का नाम है कवायदुस सर्फ और इब्तिदाई कवायदुस सर्फ। इससे ऊपर पार्ट होते हैं। इसका अव्वल आएगा और सानी आएगा, यानी कवायदुन नहव अव्वल और कवायदुन नहव सानी। और ऐसे कवायदुस सर्फ अव्वल और कवायदुस सर्फ सानी जो कि आपके सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 के अंदर जो है आएंगे। जो भी इन 3 बुक्स को अच्छी तरीके से याद कर ले तो इंशाल्लाह सर्फ के अंदर, नहव के अंदर वो इंशाल्लाह महारत हासिल कर लेगा। और इस हवाले से कहीं पर भी उसके सामने इबारत आए तो वो उसको आसानी से इंशाल्लाह हल कर पाएगा। क्योंकि हमने ये चीज़ें जो पढ़ानी है तो इनका साथ साथ हम इजरा भी करेंगे। ये कुरान की आयात के ऊपर, एक एक लफ्ज़ के ऊपर, और हदीस के ऊपर। और हदीस हम इंशाल्लाह छोटी छोटी हदीस होंगी उनको याद भी करेंगे। तो दोनों किताबों के मौलिफीन, जिसको आप मुसन्निफीन आमतौर पर बोलते हैं, मौलिफीन और मुसन्निफीन। मौलिफीन यहाँ पर लिखा है, इसमें कुछ बुनियादी फ़र्क भी होता है। तो खैर आपने ये याद करना है कि ये हैं इसके मौलिफीन। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब और अब्दुल खालिक साहब, इमरान सारिम साहब, अब्दुल समी साहब, यूसुफ कसूरी साहिब और अबू नौमान बशीर साहिब। और इसकी नजरसानी करने वाले ये हैं रफ़ीक असद साहिब और अब्दुल अजीज़ अलवी साहिब। ये कुतुब जो लोग हार्ड कॉपी में हासिल कर सकते हैं तो कम अज़ कम ये 2 किताबें तो ज़रूर मंगवाएं, खा किसी मकतबे से रब्ता करके। और वो आपको आपके घर जो है वो क्या कहते हैं पहुंचा देंगे। बस वो डाक खर्च वगैरह होगा। बल्कि अगर आप मुआद भाई से रब्ता कर लें, मैं उनसे कहता हूँ अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो अपना माइक ऑन करें, इसकी कोई तरतीब बना लें। जिन लोगों ने किताबें अगर लेनी हो आपसे रब्ता करें और आप उनको इकट्ठा ही तरतीब लगा कर पहुँचा दें। या जो लोग अपने तौर पर मकतबे के करीब हैं तो वो ख़रीद सकते हैं, कोई बात नहीं। जी मुआद भाई का नंबर वो आपके ग्रुप्स के अंदर मौजूद है। जो एडमन है, मैं तो आज एडमन बना हूँ, पहले एडमन वही थे और सारी रहनुमाई वही आपकी कर रहे थे, मुआज, अतीक, राज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक। जी शेख मोहतरम क्या हाल है? ठीक है जी शेख मोहतरम, मेरी आवाज आ रही है?
جی آپ کی آواز آ رہی ہے. مرحبا بکم، بارک اللہ فیک. ماشاءاللہ آج کی کلاس جو ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو باقی یہ ہے کہ کتب کے لحاظ سے میں انشاءاللہ آج ایک میسیج بنا کر سینڈ کر دوں گا. اصل میں جو اسلام آباد میں دارالسلام ہے وہاں سے بھی یہ بک مل جاتی ہیں، لاہور سے بھی مل جاتی ہیں، اور کراچی سے بھی مل جاتی ہیں پاکستان میں ہی. تو باقی آن لائن ویب سائٹ ہے، وہاں سے آپ آن لائن جو ہے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں، لیکن آن لائن جو ہے وہ تھوڑی مہنگی پڑتی ہے. میری کوشش یہ تھی کہ میں پاکستان آؤں اور پھر اسلام آباد جو ہیں وہ ذرا جاننے والے میرے، ان کے پاس جا کر ان سے بات کروں کہ یہ کتنے کی ملیں گی، تاکہ جتنا بھی ڈسکاؤنٹ ہو سکے وہ لے کر پھر اسٹوڈنٹ کو بتا دوں کہ اتنے پیسے لگیں گے، وہ خود ان سے رابطہ کر لیں، اور ڈیلیوری چارجز کے ساتھ جتنا بھی ان کو ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے تو ان کا فائدہ ہو جائے. کیونکہ آن لائن اگر ویب سائٹ سے لیں گے تو وہ بہت مہنگی پڑتی ہیں. تو لیکن تھوڑا آپ کو پتہ ہے کہ مصروفیت بہت زیادہ تھی، بس 31 کو میں ادھر پہنچا ہوں. تو ابھی میری کوشش ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کل ان سے رابطہ کر کے اس کے بعد جو ہے ان کا نمبر یہاں پہ میں گروپس میں دے دوں گا. تو جتنا وہ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ اتنا ہم ڈسکاؤنٹ دے دیں گے، تو انشاءاللہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے سب کو وہ اتنا ڈسکاؤنٹ دے دیں گے. ان سے رابطہ کریں گے پھر ان کو بتا دیں گے، ہر اسٹوڈنٹ بتائے گا کہ میں اس شہر سے ہوں، تو پھر اس کے مطابق وہ ان کو ڈیلیوری چارج وغیرہ بنا کر ہوا ان کو بتا دیں گے اتنے پیسے. پھر وہ جائز کیش میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیسے بھیج کر اسکرین شاٹ ان کو بھیجے گا، تو وہ ان کو بکس جو ہے وہ بھیج دیں گے بائی ڈاک. معاذ بھائی اگر ان کا یہ گروپس جو طلبہ کا الگ اور طالبات کا الگ بنا دیا جائے تو وہاں پر ترتیب آسانی کے ساتھ ممکن ہے ان طلبہ میں سے ہی کچھ اردو بازار لاہور ہوں، کراچی ہوں، اسلام آباد ہوں، تو یہ آپس میں بھی جو ہے وہ یہ معاملات کر لیں گے. جی شیخ محترم، میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس سائڈ سے ہے تو وہ فی الحال مجھ سے رابطہ کر لے، کیونکہ ابھی فی الحال میرا خیال ہے گروپ بنانا ممکن نہیں ہوگا. 1 یا 2 ہفتے جو ہے نا، 2 ہفتے کے بعد تقریباً ہم گروپ بنا سکیں گے. تو وہ 4 اسباق کے بعد اسائنمنٹ تو ہم نے شیئر کرنی ہے نا، لوگ اسائنمنٹ. جی شیخ محترم، لیکن رول نمبر میں پہلی جو ہے نا کوشش میری وہ یہی ہے کہ رول نمبر سب کو مکمل طور پہ مل جائیں. ابھی کچھ اسٹوڈنٹ ہیں ان سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ وہ فارم سبمٹ نہیں ہو رہا تھا. اب میں نے یہ کیا کہ جو فارم کے آخر پہ یوٹیوب دوسرا واٹس ایپ گروپ کے لنک تھے وہ میں نے ریموو کر دیے ہیں. اب جیسے فارم فل کریں گے آخر پہ آپشن ہی سبمٹ کا آئے گا، اور سبمٹ کا جو آپشن ہے اس میں آتا تھا جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. تو لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کیوں آ رہا ہے، حالانکہ وہ ہماری طرف سے تھا کہ میسج آ گیا آپ کا فارم ہمیں مل گیا ہے. تو اس کے باوجود وہ 5-6 مرتبہ جو ہے وہ فارم سبمٹ کرتے ہیں. کچھ نے واٹس ایپ گروپ جوائن کیا اور اس کے بعد سبمٹ ہی نہیں کیا، یعنی واٹس ایپ میں تو آ گئے لیکن فارم انہوں نے سبمٹ نہیں کیا. یہ ان سے غلطی ہو رہی ہے. تو ابھی میں نے وہاں سے واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ ریموو کر دیے فی الحال، تاکہ جو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں اسٹوڈنٹ آ چکے ہیں وہ آسانی کے ساتھ فارم فل کر لیں، تو ان کو رول نمبر مل جائے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہ رہ جائے. اس کے بعد اگر ہم آگے چلانا چاہیں گے تو پھر دوبارہ جو وہاں پہ واٹس ایپ گروپ ڈال دیں گے. صحیح. تو پہلی کوشش یہی ہے کہ سب جی. کو رول نمبر دے دیں، رول نمبر مکمل ہو جائیں گے تو پھر ہمارے پاس لسٹ آ جائے گی، پھر انشاءاللہ ہم جو ہے نا ان کو الگ الگ کر دیں گے. جی میں بول سکتا ہوں سر؟ آپ کا نام؟ جی عبداللہ زام بات کروں. جی. اچھا شیخ، ایسے کریں کہ یہ جو فی الحال تو ان کو سارے احباب کو کہہ دیں کہ یہ پی ڈی ایف جو انہوں نے سینڈ کیے ہیں نا، لنک سینڈ کیے ہیں کتابوں کے اس میں گروپ میں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں جب تک ان کے پاس ہارڈ کاپی نہیں آتی. جب یہ 1-2 سیشن جو گزریں گے، جب ان کے پاس کتابیں پہنچ جائیں گی تو پھر یہ کتابوں سے دیکھ کے کر لیں.
जी बिल्कुल, PDF तो ग्रुप्स के अंदर इंशाल्लाह भी शेयर कर देते हैं दोनों। वो कर दिया है माज भाई ने। ठीक हो गया, वो आपके पास PDF कुतुब पहुंच गई हैं। तो जिन लोगों को उम्मीद ही नहीं किताबें हासिल करने की, क्योंकि जैसे यहाँ पर एक आयरलैंड से थी हमारे स्टूडेंट, इस तरह दूसरे ऐसे ममालिक जहाँ पर ये किताबें नहीं जा सकती, वो अपने PDF के प्रिंट निकलवा लें। तो बाकी जो है, जो हासिल कर सकते हैं हार्ड कॉपी, तो वो तब तक अपने PDF कुतुब से इस्तिफादा करें और इनसे पढ़ें। जी बारकल्लाहु फीक। जी, सरफ की तारीफ अभी हम याद करते हैं और फिर आते हैं, थोड़ा सा कुरान का पढ़ेंगे और थोड़ा सा हदीस का पढ़ेंगे, 1-2 आयतें और एक हदीस पढ़ेंगे, और वक्त अपने इख्तिताम के करीब जा रहा है। सरफ की तारीफ याद करने के लिए तैयार हो जाएं। जो दाएं बाएं चाय पीने चले गए थे, यूट्यूब वाले या ज़ूम वाले, तो करीब आ जाएं। अभी हम सरफ की तारीफ पढ़ने लगे हैं, बाकी कल हम दोबारा फिर पढ़ेंगे। सरफ वो इल्म है जिसमें सीगे बनाने। अच्छा, ये जो सीगा बनाना इन्होंने बोला है ना, मसलन ये था जो हमने लफ्ज़ बोला जालिसुन, तो हमारे पास पहले लफ्ज़ है जालासा, जालासा से जालिसुन। अच्छा, जालासुन क्यों नहीं, जालिसुन क्यों? तो ये बताती है आपको सरफ। ये सीगा, इसको आप सीगा कह लें, इसको आप बनावट कह लें, इसको आप ढांचा कह लें, तो ये लफ्ज़ का ढांचा बनाती है सरफ जो होती है सीगा बनाने। और उनमें तगय्युर। अच्छा, तगय्युर क्या होता है? जालिस के अंदर कोई तगय्युर नहीं, लेकिन जो कावाला होता है उससे बन जाता है कौला। जैसा कि आप जानते हैं कुरान के अंदर लफ्ज़ कौला ही आया है, कहीं पर कवाला नहीं आया, तो ये वाव अलिफ से बन गया, ये हो गया तगय्युर। यानी एक लफ्ज़ से आगे और लफ्ज़ बनते हैं और उसमें जो तगय्युर यानी तब्दीली होती है। तगय्युर का मतलब तब्दीली, तगय्युर का मतलब उसमें जो होती है तब्दीली। कुछ दिन पहले मंगवाई, बहुत महंगी मिली। कीमत बताएं आप, कितने महंगी मिली है? अच्छा, अब यहाँ पर सवाल पैदा होगा कि जी आपने तो कहा था कि, क्या सवाल पैदा होगा, कोई बताए? हमने तारीफ थोड़ी सी पढ़ी, क्या कोई सवाल पैदा हो रहा है? कोई एक अपना माइक ऑन करके बताना चाहें तो बता सकते हैं, क्या सवाल पैदा हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपने कहा कवाला से कौला किसे बना? नहीं, ये जी जिसने कहा, आपने कहा वो बोले। आपने कहा था कि सर्फ आखिरी लफ्ज के पहले वाली जो हरकत होगी उसे सर्फ, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि सर्फ के मायने है फैलना या तब्दील करना। तो मैंने ये कहा था जब ये अभी तारीफ पढ़ने से पहले कहा था, सर्फ आखिर से पहले बात करती है, सर्फ आखिर से पहले, आखिर से पहले वाली हालत वादे करती है। आप में से किसी ने लिखा भी होगा, तो जिसने लिखा था वो चैट के अंदर वो लफ्ज़ लिख दें जो हमने बताया था, उसको चैट के अंदर लिख दें, आखिर से पहले। तो जी बिल्कुल, मैंने कहा था आखिर से पहले, और यहाँ पर भी ये दोनों बातें, इनका मतलब आखिर से पहले ही है। कैसे? जालासा से हमने बनाया है जालिस, तो आप बताएं कि ये जो जालिस बना है तो आखिर से पहले पहले तब्दीली हुई कि नहीं हुई? जालासा और जालिस जो तब्दीली हुई है तो आखिर से पहले पहले तब्दीली हुई है कि नहीं हुई? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये मुराद ये कि जो आखिरी हर्फ सीन है उसको चेंज नहीं किया, उससे पहले तब्दीली आई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी हर्फ से पहले, आखिरी हर्फ से पहले। और जो तगय्युर का मैंने कहा कावाला से काला, चले अब इसका आप बताएं। आखिर में लाम है तो आखिर से पहले तब्दीली हुई कि नहीं हुई? जी सर, वाव को अलिफ से बदला। हाँ, तो ये आखिर से पहले बिल्कुल हुई है। ठीक है, तो ये जो आखिर से पहले तब्दीली हुई, तगय्युर हो गया है,
اور یہ جو سیگا بنا ہے یہ بھی سیگا ہی بنا ہے. تو سیگا بنا اور سیگے میں تبدیلی ہوئی, ایک بناوٹ بنی اور اس بناوٹ میں تبدیلی ہوئی. ایک بناوٹ بنی ہے اور اس میں جو تبدیلی ہوئی ہے, تو یہ آخر سے پہلے ہی کام ہو رہے ہیں. تو یہ آخر سے پہلے کون بات کرے گی؟ صرف. صرف بتائے گی آخر سے پہلے اب یوں کرنا ہے, اب یوں کرنا ہے, اب یوں کرنا ہے, اب یوں کرنا ہے. سر صیغہ حرف کو کہتے ہیں یا اردو میں جس کو ایک حرف ہوتا ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں؟ آپ اس کو حرف کہہ لیں, آپ اس کو بناوٹ کہہ لیں. میں نے لفظ بولا بناوٹ, کوئی بھی لفظ اس کی بناوٹ ہوتی ہے. مثلا یہ جالسن ہے, اس کو آپ صیغہ کہہ لیں, اس کو آپ بناوٹ کہہ لیں, اس کو آپ بنا کہہ لیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ لفظ کہہ لیں. چلو یہ لفظ کہہ لیں. لفظ کے آخر سے پہلے کی حالت, لفظ کے آخر سے پہلے کی حالت, ٹھیک ہو گیا. سیغے کا معنی ہے بنانا, ایک ڈھانچہ بنانا. تو صرف جو ہے وہ ڈھانچے بناتی ہے. مثلا آپ کے پاس نصرہ ہے, تو نصرہ سے ناصرون جو بن گیا ہے اس کو بولیں گے صیغہ, اور جو منصورن ہے اس کو بھی بولیں گے صیغہ. نصرہ سے نصرہ, نصرو, اس کو بولیں گے صیغہ, اس کو بولیں گے صیغہ. یہ اصطلاح ہے, ٹرم ہوتی ہے نا, ہر فن کی اصطلاحات ہوتی ہیں. اس کو آپ نے یہ صیغہ ہی یاد کرنا ہے. اس کو آپ نیا ڈھانچہ کہہ لیں. چلو اب ٹھیک ہے, ایک لفظ سے نیا ڈھانچہ بن گیا, اس سے آگے اور ڈھانچہ بن گیا, اور ڈھانچہ بن گیا, اور ڈھانچہ بن گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس ڈھانچے میں اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے, اس ڈھانچے میں کیا ہوتی ہے کوئی تبدیلی, مثلا قاوالا ہے تو اسے بنتا ہے قاولن بنتا ہے, تو پھر قاولن جو ہے وہ حمزہ بن جاتا ہے. اب قائل, اس بات کا قائل, یہ واو الف سے بدل گیا, تو یہ ڈھانچہ بنا اور ڈھانچے میں تبدیلی ہوگی. تو ڈھانچہ بننا یہ بھی سر بتاتی ہے, اس میں تبدیلی بھی, اور یہ سارے کام آخر سے پہلے ہو رہے ہیں. تو آخر سے پہلے جو کچھ تبدیلیاں وغیرہ ہو رہی ہیں وہ کون بتائے گی؟ صرف. السلام علیکم سر. صیغے بنانے میں جب آپ نے کہا جیسے ضربا سے ضربا, تو اس میں تو آخر میں ہم نے الف بڑھایا ہے صیغہ جب بنا. السلام علیکم سر جی. سر جی ہم لیٹ جوائن ہوئے ہیں تو سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر آواز نہیں آ رہی. جی, بنیادی طور پر چونکہ جو شروع کے اندر بات ہوتی ہے وہ چھوٹے لیول پہ بات ہوتی ہے, پھر آگے اس کی مزید تفصیل ہوتی چلی جاتی ہے. تو آگے ان چیزوں کی ساری تفصیل آئے گی کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا آخر, یہ جو آپ نے لفظ پڑھے تھے نا مورب اور مبنی, یہ جو آپ کا سوال ہے یہ اس کے متعلق ہے. تو جب وہاں پر اس کی تفصیل آئے گی تو پھر اس کے اندر اس کی وضاحت ہو جائے گی. تو فی الحال آپ نے اتنا جو ہے وہ یاد کرنا ہے جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے. ابھی آپ اس کو یہ لفظ صیغہ یاد کرنا ہے اور تغیر یاد کرنا ہے بس, اور اس کو دہرائیں, اور جن کو یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑے کریں تاکہ ان سے سنا جا سکے. صرف وہ علم ہے جس میں صیغے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جائیں. قواعد و ضوابط کا مطلب اصول بیان کیے جائیں, اصول. صرف وہ علم ہے جس میں صیغے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جائیں. جن کو ابھی یاد ہو, جو ابھی یاد کریں, صرف وہ ہاتھ کھڑے کریں گے. اگر کسی کو پہلے سے یاد ہو وہ دوسروں کو موقع دیں. جی خزینہ ناز. سر میرا سوال ہے صیغے اور اوزان میں کیا فرق ہے؟ سیگے اور گردان میں کوئی فرق نہیں ہے. چلیں, سر اوزان وزن. اوزان وزن وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ہم آگے پڑھیں گے. السلام علیکم سر جی, سنانا ہم نے. ہاں جی سنانی ہے, جو تعریف جو ابھی میں نے اس کو جی لگائی ہوئی ہے. صرف وہ علم ہے جس میں صیغے بنانے اور ان کی
جی جی سوری سر جی، صرف وہ علم ہے جس میں صیغے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جاتے ہیں۔ تغیر کا مطلب ہوتا ہے، بارک اللہ فیک، تبدیلی۔ یہ لفظ قوالا ہے تو یہ واو کو بدل دیتے ہیں، بدل دینا، تو واو کو الف بنا دیتے ہیں، قوالا سے بن جاتا ہے قالا۔ یہ تبدیلی ہمیں صرف بتائے گی۔ آپ کسی نے سوال کیا تھا کیوں بدلا ہے، تو ہم ابھی آگے اصول پڑھیں گے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ساری تفصیلات آگے آئیں گی، ابھی ہم نے یہ صرف پڑھا ہے کہ آخر سے پہلے جو تبدیلی ہوگی ہے وہ یہ نحو نے نہیں کی بلکہ یہ صرف نے کی ہے۔ کس نے کی ہے؟ صرف نے کی ہے۔ جی، تو صرف کی تعریف ہو گئی اور نحو کی تعریف ہو گئی، اور ان کے اندر ہم نے پڑھ لیا کہ نحو 2 کام کرتی ہے اور صرف 1 کام کرتی ہے۔ آخر سے پہلے جو کچھ تبدیلی وغیرہ ہوتی ہے، جو بناوٹ بنتی ہے، جو تبدیلی ہوتی ہے، ایسے کہہ لیں جو لفظ کی ہم بناوٹ بناتے ہیں اور اس میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہے۔ آخر سے پہلے وہ سارا ہمیں بتائے گی صرف۔ جب آپ کے پاس یہ 2 چیزیں آ جائیں گی تو ایک لفظ کی مکمل گہرائی تک آپ جا پائیں گے، اور پھر ایک لفظ، 2 لفظ، 3 4 5 6 7 8 کو پھر جوڑنا اور صحیح ان کی ترتیب لگانا، ہر ایک کے اوپر حرکت، اس پہ کیا آنی ہے، اس پہ کیا آنی ہے، اس پہ کیا آنی ہے، وہ ساری آپ کے سامنے خود بخود واضح ہوتی چلی جائے گی۔ جی، تو ابھی ہم آتے ہیں، ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ حدیث ایک پڑھیں گے اور اس کو آج یاد بھی کر لیں گے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں گے۔ اور یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی حدیثیں اس لیے ہی رکھی ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر اللہ عمران، اللہ اس انسان کو تر و تازہ رکھے، سمع منا حدیثاً، جو ہماری ایک حدیث سنتا ہے اور پھر اس کو یاد کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، آگے پہنچاتا ہے۔ تو آپ نے یہ حدیثیں اسی نظریے سے پڑھنی ہے، اسی سوچ کے ساتھ پڑھنی ہے کہ یہ حدیث ہم یاد کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے حق میں آ جائے گی کہ اللہ اس انسان کو تر و تازہ رکھے۔ تو آپ اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اللہ آپ کے بچوں کو تر و تازہ رکھے، جن کے بچے ہیں، جن کے بہن بھائی ہیں ان کو یاد کرائیں، جن کے شاگرد ہوں ان کو یاد کرائیں، دوست احباب کو یاد کرائیں۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہوگی، ابھی آپ کو 1 منٹ کے اندر یاد ہو جائے گی، تو یاد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یاد رکھیے حدیث جو ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اکرام، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اکرام اور احترام۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، آپ کی آواز، وہ الفاظ احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان الفاظ میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، ان الفاظ میں سے ایک لفظ ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے تھے۔ تو ان لفظوں کو آپ یاد کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، الدعاء، اچھا اردو میں ترجمہ اس کا ایسی ہے، الدعاء دعا، ہوا وہ، العبادہ عبادت ہے، یعنی جو آدمی دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اچھا، آپ اپنی ضروریات اللہ سے مانگ رہے ہیں، اپنے بچوں کی ضروریات مانگ رہے ہیں، بیمار ہیں شفا یابی کی دعا کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ لہٰذا اللہ سے زیادہ مانگیں، یہ عبادت ہوگی، ڈبل فائدہ ہوگا، عبادت بھی ہوگی اور اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، اللہ دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی ذخیرہ جمع ہوتا چلا جائے گا، موج ہی موج ہوگی۔ لہٰذا مانگا کریں۔ صحابہ کرام کے جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اللہ رب العزت سے مانگتے تھے۔ تو آج سوچیں آپ کی کیا کیا ضروریات ہیں، کیا کیا ضروریات ہیں۔ اگر فیس کا مسئلہ ہے تو وہ رب سے مانگے، جیسے والدین سے مانگتے ہیں تو اس سے زیادہ رب سے مانگیں، اور جتنی ضروریات ہیں وہ رب سے مانگیں۔
بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے میری تنخواہ اتنی، تنخواہ کے اوپر نظر نہ رکھیں، اللہ سے مانگیں یا اللہ یہ ضروریات پوری کر دے، یہ ضروریات ہیں پوری کر دے، اگر نہ وہ تنخواہ آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اور ضروریات پوری ہی نہیں ہوتی تو اللہ سے مانگیں یا اللہ یہ کام ہے، یہ ضروریات ہیں پوری کر دے۔ جی استاد یاد ہوگی سنانا۔ الدعاء هو العبادت، الدعاء هو العبادت، الدعاء هو العبادت۔ تو عبادت جیسے نماز ہے، 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، تو ایسے ہی دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، اور ہم نماز کے اندر یہ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ساتھ ہی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ ہی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی جن اب آپ کو دعا یاد ہو چکی ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں، اور جو ہاتھ کھڑے کریں گے پھر ہم ان میں سے 3 طلبہ سے صرف حدیث سنیں گے، اور آپ نے یہ حدیث اپنے گھر میں کئی افراد کو یاد کروا دینی ہے۔ کل میں نے تعداد پوچھنی ہے کس نے کتنے افراد کو یہ دعا یاد کروائی، اور جو یوٹیوب پہ احباب موجود ہیں تو وہ، اور آپ میں سے اگر کوئی کل یوٹیوب پہ چلے جائیں تو وہ وہاں پر تعداد لکھیں گے کہ ہم نے اتنے افراد کو یہ دعا یاد کروا دی۔ جی انشاءاللہ۔ آپ تو بڑے سارے کھڑے ہو گئے۔ جی محمد نعمان بٹ۔ جی الدعاء هو العبادہ، دعا ماشاء کرنا علم عبادت ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی زیبا قصور سے۔ اچھا صاحب لوگ اپنے جی نام کے ساتھ علاقے بھی لکھ لیں تاکہ ذہن میں ہو، لاہور سے کون ہے، جی قصور سے رول کون ہے، نمبر سیالکوٹ لکھا سے ہے کون سر ہے، ہم نے۔ راولپنڈی اسلام آباد کا ہے۔ سر ہم نے کوئی رول بات نہیں، نمبر کوئی بھی بات لکھا ہے۔ ہاں الدعاء ٹھیک هو ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ العبادۃ، دعا کرنا عین عبادت ہے۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی ایمن صہیب۔ الدعاء هو العبادة۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ ہمارے پچھلے سیمیسٹر میں ایک اسٹوڈنٹ، ان کے طلبہ بھی تھے، تو انہوں نے یہ جتنی حدیثیں ہم پڑھتے تھے وہ ساری ساتھ ساتھ اپنے طلبہ کو بھی یاد کراتے تھے۔ تو آپ بھی اپنے تمام گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، چھوٹے بچوں کو خاص طور پر، بڑوں کو بھی یاد کروائیں، اور ان کو کہیں کہ جو اپنی ضروریات ہے وہ رب سے مانگے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ جتنی زیادہ مانگتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ آپ کی عبادت بھی ہوتی چلی جائے گی، اور رب سے تمام انبیاء کرام نے رب سے مانگا۔ نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا کی، ایوب علیہ السلام نے رب سے دعا کی، ہاں جی، یعقوب علیہ السلام نے رب سے دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون سے پیغمبر بیمار ہو گئے تھے انہوں نے دعا کی ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین؟ حضرت ایوب، ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ جی تو یہ اچھا، ہم نے اس کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ ایک تو یہ پڑھیں گے اس پر ضمہ کیوں آیا ہے، یہ ہمیں بتائے گی نحو، یہ اس پر ضمہ کیوں آیا ہے یہ بھی ہمیں بتائے گی۔ تو آخر کی حرکت ہمیں نحو نے بتانی ہے۔ ابھی آپ نے یہ سوال نہیں کر دینا کہ یہ کیوں آیا ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے، ابھی ہم فی الحال یہ کر رہے ہیں کہ آخر پر کیا کرنا ہے، اور آخر سے پہلے، آخر پر بات کون کرتی ہے اور آخر سے پہلے بات کون کرتی ہے۔ جی ارشین کہہ رہی ہیں کہ میں سنوں، جسنا جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا اس میں سب سے چھوٹی عمر کے کون ہیں، سب سے بڑی عمر کے کون ہیں؟ اگر کوئی بتانا چاہے تو اپنے چیٹ میں لکھ سکتے ہیں، سب سے چھوٹے کی عمر کتنی ہے اور سب سے بڑے کی عمر کتنی ہے۔ باقی آہستہ آہستہ انشاءاللہ سبھی کو ایک دوسرے سے تعارف ہوتا چلا جائے گا، اور دنیا میں سب سے بہترین تعلق جو وہ کلاس فیلوز کا ہوتا ہے، ماشاءاللہ 21 سال، 19 سال، 19 سے نیچے والے لکھے، اب 19 سال آ گئے ہیں، 15 سال ماشاءاللہ، 15 سال ماشاءاللہ، 19 سال، 24 سال،
चले 50 से ऊपर लिखें, 14 साल भी है, माशाल्लाह, 40 साल, माशाल्लाह। 50 से ऊपर हमारे पास पहले क्लास में 65 से 60 से ऊपर भी तलबा मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले वो कई ममालिक में ज़िंदगी जो है वो बसर कर चुके हैं और वक़्त गुजार चुके हैं। 52 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह, 40 साल, 41 साल, यानी 20-40 के दरमियान ज़्यादा अहबाब है। जी, बारकल्लाह फीक। ठीक है, तो आज आपने ये हदीस याद की, तो जैसे यहाँ पर इतने खूबसूरत अंदाज में लिखी हुई है, तो अगर आप में से कोई एक चार्ट लेकर अपने घर में बैठक में ये लगाए और ऐसे ही नीचे इसका हवाला भी लिखते जामे तिरमिज़ी और इतने नंबर है, तो आपका ये जो पूरा चार्ट तैयार हो जाएगा। अपने बच्चों को चार्ट तैयार करवाएं, घर में लगाएं, जो पढ़ेगा ऊपर ऐसे लिखते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ करना इबादत है, जामे तिरमिज़ी इस अंदाज से। और फिर जब आपके ग्रुप बन जाएंगे तो उन ग्रुपों के अंदर आपने इसकी पिक्चर भी फिर शेयर करनी होगी। जी, तो आते हैं आखिरी मजमून की तरफ। वक्त अपने इख्तिताम को के करीब जा पहुंचा है, तो हम सिर्फ एक आयत पढ़ेंगे, आखिर में खुलासा जरूर कीजिए। तो खुलासा तो आज तो हमने बात ही एक एक पढ़ी है ना, हदीस एक पढ़ ली, लें जी खुलासा हो गया, दुआ हुवल इबादत। और नाहव और सर्फ, नाहव 2 काम करती है, सर्फ 1 काम करती है। बिस्मिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उससे पहले तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आप सबको इसका माना आता है, लेकिन आज एक सबक नोट कर लो और लिख लो कि जब पढ़ो माने के ऊपर गौर करके पढ़ा करें। अल्लाह हमें माने के ऊपर गौर करके पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और माने के ऊपर गौर करना जो है वो इंतहाई अहम है, माने के ऊपर गौर करना इंतहाई अहम है। माने के ऊपर गौर करेंगे तो ऐसे समझे कि आपके अल्फाज के अंदर उसकी जान आ गई है, और अगर गौर नहीं करेंगे तो समझे जैसे अल्फाज के अंदर जान नहीं है। मसलन आपके घर में पंखा लगा हुआ है, तो बिजली नहीं तो क्या वो चलेगा? आजकल तो सर्दियां हैं, हीटर लगा हुआ है, गैस नहीं तो क्या वो चलेगा? गैस आएगी तो चलेगा ना। तो ऐसे ही सुन्ना अबी दाऊद के अंदर एक रिवायत मौजूद है कि बंदे नमाज पढ़ के जाते हैं, बाद नमाज पढ़ के जाते हैं और उनको नमाज का उशर मिलता है, 10वां हिस्सा, यानी 100 में से 10 नंबर। तो आप बताएं, जिसको 100 में से 10 नंबर मिले हैं, क्या वो पास हुआ या फेल? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि नमाज के अंदर ध्यान, 2 रकते पढ़ी, 4 रकते पढ़ी, तो जो हम सूरत फातिहा पढ़ रहे हैं, रुकू सजदे में दुआएं पढ़ रहे हैं, क्या हमें पता है कि हम रब से क्या कह रहे हैं? तो अगर ये पता होगा तो नंबर पूरे होंगे, इसमें ये जान होगी। अगर पता नहीं होगा, एक रिवायत में आता है बाद लोग नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज उनके सर से ऊपर ही नहीं जाती। क्यों? इसको कहते हैं खुशू खुजू, मानी के ऊपर गौर। तो आज आपने इस पहली आयत से ये समझ लेना है कि मानी के ऊपर हमने गौर करना, नमाज पढ़नी है। अल्हम्दु, तमाम तारीफात, तो मैं जितनी भी तारीफात करता हूँ, किसकी? अल्लाह की, अल्लाह की, किसी और की नहीं, अल्लाह की तारीफ। ठीक है, किसी ने आपके साथ एहसान किया, उसका शुक्रिया अदा करें। तो मुझे अल्लाह ने सेहत दी हुई है, मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ, मुझे 2 आंखें दी हैं, 2 हाथ, 2 पाँव, रिज़्क दिया है, फलां फलां फलां, तमाम तारीफात अल्लाह के लिए। रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों को पालने वाला, मुझे पाला है उसने, बच्चों को पाला है, बहन भाई वालिदैन सभी को वो पाल रहा है, जो तमाम जहानों को पालने वाला है, मेरी सांसों को चला रहा है। अच्छा, मैं सोचता हूँ हम सुबह शाम खाना खाते हैं ना 2 टाइम, और सांस कितनी बार लेते हैं, और सांस फ्री में आ रहा है, और सांस सिर्फ सांस नहीं, सांस इंसान की खुराक है, तो कितनी ग़िज़ा वो फ्री में जा रही है। तो अल्हम्दु, तमाम तारीफात, लिल्लाह, अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों को पालने वाला है। तो अल्लाह पालता है। हम कहते हैं कि हम कमाई कर रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं, बस भी
ایک قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں، ہم نحن نرزقکم. تو تمام جہانوں کو اللہ پال رہا ہے. یمسک السماء، آسمانوں کو وہ تھامے ہوئے ہے. آسمان کے درمیان پلر کوئی نہیں ہے نا، کیوں رکا ہوا ہے؟ اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے. زمینوں کو بھی تھاما ہوا ہے، سارے نظام کو اس نے تھاما ہوا ہے، اور ہر کسی کو وہ پال رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام کیسے پتہ چلا؟ تو یہ ہم پڑھتے جائیں گے تو پتہ چلتا جائے گا. یہ جو ال ہے اس کا معنی ہے تمام. ال کی کئی اقسام ہے، تو ایک قسم ہوتی ہے الجنس، اور اس کا مطلب تمام ہو جاتا ہے، پوری جنس اس میں آ جاتی ہے. حمد کی تمام اقسام اس کے اندر آ گئی. جی تو آج ہم نے صرف یہی ایک آیت ہی، اور اس آیت میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آخر جو ہے، یہ آخر جو ہے، اور یہ آخر جو ہے، یہ ہمیں بتائے گی نحو. اور آخر سے پہلے جو ہے، آخر سے پہلے جو ہے وہ ہوگی صرف، اور ان کو جو جوڑنا ہے وہ بھی بتائے گی نحو. یعنی جوڑنے کا طریقہ، جوڑنا، اور آخر کی حالت، آخری حرف یا آخر کی حالت یہ بتائے گی نحو. اور آخر سے پہلے، آخر سے آخری حرف سے پہلے کی حالت وہ بتائے گی صرف. اور ہم باقی باتیں بھی انشاءاللہ مزید پڑھتے چلے جائیں گے. جی تو آپ تمام احباب کو اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کا اس مقصد کے لیے کلاس کو جوائن کرنا، علم، حصول علم کے لیے اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس عمل کو خالص اپنی رضا کے لیے جو ہے وہ ہمیں مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور اس عمل کے ذریعے اللہ کریم ہمیں دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے. انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے نا، نیک عمل جو کرتے ہیں ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما. جی ریکارڈنگ ملے گی، جو احباب یوٹیوبر موجود ہیں وہ دوبارہ اگر یوٹیوب سے سننا چاہیں تو وہ بھی سن سکتے ہیں. جو زوم پر موجود ہیں وہ بھی اگر دوبارہ سننا چاہیں تو وہ بھی سن سکتے ہیں. کسی کو آپ شیئر کرنا چاہیں تو وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کے گروپس میں انشاءاللہ یہ لنک شیئر کر دیا جائے گا. اور جو آپ کو کام دیا گیا ہے وہ آپ نے کام انشاءاللہ کرنا ہے. نحو کا بھی، صرف کا بھی، اور حدیث ایک ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے. زوم والے کیسے سنیں گے؟ تو آپ کا جو واٹس ایپ گروپ ہے نا، اس میں یہ یوٹیوب کا ابھی جو ہم لنک انشاءاللہ شیئر کر دیں گے، تو اس سے آپ اس کو سن پائیں گے. اور یہ چیزیں آپ نے ساری نوٹ کرتے جانا ہے. سب لوگ سن لیں جو زوم پہ ہیں، یوٹیوب پہ ہیں. 4 دن کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور وہ اسائنمنٹ ہوگی. آج جو پڑھا ہے اس میں سے 3-4 سوال آج کے ہوں گے، کل کے 3-4 سوال، پرسوں کے 3-4 سوال، ایسے 20-25 سوال کل ہوں گے. تو وہ سیکیوز کی صورت میں ہوں گے، اور زوم شیٹ میں انشاءاللہ آپ کو مہیا کیے جائیں گے. اس میں آپ نے انشاءاللہ اس کو حل کرنا ہوگا. اس کے 50 نمبر ہوں گے، اور یہ کل 15 اسائنمنٹس ہر 4 دن کے بعد، یعنی 4 کلاسوں کے بعد، ہر ویک میں 4 دن کے بعد وہ اسائنمنٹ آپ کی آئے گی. ایک، پھر دوسری، پھر تیسری، یہ 15-17 اسائنمنٹس بن جائیں گی. اور ان کے نمبر آخر میں جو رزلٹ ہوگا 30% اس کے نمبر ہوں گے، اور 70% کا امتحان ہوگا، تو آپ کا رزلٹ تیار ہو جائے گا. جی السلام علیکم. جی معاذ بھائی تشریف لائیں آپ. اہلا بکم، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ محترم، بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پرسنلی بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں ریکارڈنگ ملے گی، تو گزارش یہ ہے کہ یوٹیوب کا جو ہم نے کلاس کا شروع میں لنک سینڈ کیا ہے نا، وہی اس کی ریکارڈنگ ہوگی. جو سٹارٹنگ میں جو لنک شیئر کیا ہے لائیو کلاس کے لیے،
تو جب بعد میں آپ اسی لنک پہ کلک کریں گے تو وہی ویڈیو ریکارڈنگ صورت میں یوٹیوب پہ آپ کو ملے گی. ادروائز ویسے بھی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو جب بھی چاہیں اسی چینل کو کھولیں گے, کھول کے اوپر مختلف ریکارڈنگ کی اس طرح آپشن آتی ہیں, تو اس میں ایک لائیو کا سیکشن بنا ہوتا ہے. میں اسکرین شاٹ لے کر بھیج دوں گا. تو لائیو پہ جب کلک کریں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ مکمل ہماری لائیو ریکارڈنگ جو ہے وہ پڑی ہوں گی. تو آج کی کلاس کی ترتیب وار آج کی ہوگی, پھر کل جب کلاس ہوگی تو اس کے اوپر جو ہے وہ کل کی آ جائے گی, اس کے بعد یعنی اوپر جو ہے وہ پھر ترتیب وار چلتی جائیں گی. تو صرف آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ہمیں روزانہ جو ہے وہ لنک دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو جو ہے وہ فوراً نوٹیفیکیشن آ جائے. جی یہ اروا عباس ہیں, انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے. تو باقی احباب بھی اگر اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہیں تو یوٹیوب کی لنک اوپن کر کے اس میں آپ وہ شیئر کریں تاکہ جو آپ نے بعد کورس میں کی فیس کیا اس کو بتایا ہے, دیکھیں. ایک بار ریپیٹ کرے. کورس کی فیس. محترم ایک میری آواز آ رہی؟ جی یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ 5 لوگ ایک ساتھ کلاس لیتے ہیں, تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم کو بکس بھیجے گی, میں انڈیا سے ہوں بیسیکلی اتر پردیش سے, تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ بکس ہمیں کیا آن لائن مل جائیں گی یا پھر یہی سلیبس کی جو بکس ہے وہ ہم کو بھیج دی جائیں تو ہم PDF نکلوا لیں پرنٹ آؤٹ. PDF آپ کے گروپ میں ابھی شیئر کر دیا گیا ہے, اپنے گروپ کو دیکھیں, اس میں آپ کو PDF مل جائے گا, اس کے آپ پرنٹ نکلوا لیں. جی پورا سلیبس سر کورس کی فی کیا بتایا ہے, ایک بار بول دیجیے. جی زیبا کیا کہا آپ نے؟ جی شیخ کورس محترم کی فیس کے بارے میں کلاس پوچھ رہے تھے. فہم القرآن کی ہوئی ہے, وہ شیخ محترم نہیں تھے تو میں ہی تھا, تو پھر میں نے ان سے کہا کہ جو آپ کو پرابلمز ہیں وہ مجھ سے شیئر کریں. تو بہت سارے کامن سوال تھے, تو جو وہ کامن سوال تھے یہاں پہ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں سب اسٹوڈنٹ سے, تاکہ بہت ساروں کے وہی سوال ہوں گے تو ان کو بھی جواب مل جائے. ایک تو یہ رول نمبر کے لیے تھا کہ ہمیں رول نمبر نہیں ملا, تو اس کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اکثر غلطی یہ کرتے تھے کہ فارم فل کرتے تھے, جب واٹس ایپ گروپ کی باری آتی تو وہ واٹس ایپ گروپ تو جوائن کر لیتے لیکن آگے سے سبمٹ نہیں کرتے تھے, تو ان کا فارم وہیں پڑا رہتا اور واٹس ایپ پہ آ جاتے, تو اس لیے رول نمبر نہیں ملتا تھا. تو اب میں نے وہ واٹس ایپ گروپ وہاں سے ریموو کر لیے ہیں, تو انشاءاللہ ہم ہفتے یا اتوار کسی بھی دن جو ہے ایک اور فائل واٹس اس کے رول نمبر کی شیئر کریں گے. جس نے بعد میں جوائن کیا ہوگا یا فارم فل کیا ہوگا ان کے نمبر آ جائیں گے. اگر پھر بھی نہ آئے تو وہ اسٹوڈنٹ مجھے اپنا نام, والد کا نام اور اس کے ساتھ ای میل اور علاقہ یہ لکھ کر مجھے سینڈ کر دیں, تو میں ان کو چیک کر کے بتا دوں گا. ایک کامن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کچھ وائس میں بتا دیتے میرا یہ نام ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ اب انہوں نے نام کے سپیلنگ کچھ لکھے ہوتے ہیں, تو وائس میں ہمیں تو نہیں پتا چلتا کہ انہوں نے سپیلنگ کیا لکھے. مثلا آئی کی جگہ ڈبل ای لکھا ہے تو ہم ڈبل ای سے چیک کرتے ہیں تو وہ انہوں نے آئی لکھا ہے, یا ہم آئی سے چیک کرتے ہیں انہوں نے ڈبل ای لکھا ہے, یا اسی طرح مختلف اور بہت سارے نام ہیں کہ انہوں نے سپیلنگ ایک بھی سپیلنگ اگر مس ہوگا تو نام نہیں آئے. اس لیے جب بھی کوئی چیز پوچھے تو وہ لکھ کر پوچھے, لکھ کر مجھے بتائیں کہ ہمارا یہ نام ہے. اور دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹ جو غلطی کر رہے ہیں کہ کسی نے اپنا اصل نام لکھا ہے لیکن مجھے بتا رہے ہیں وہ اپنی کنیت وغیرہ بتا رہے ہیں. تو دیکھیں جو آپ نے فارم کے اندر نام لکھا ہے وہی نام مجھے بتائیں. آج میں نے چیک کیا کہ جس وقت شیٹ بھیجی ہیں تو بہت سارے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میرا نام نہیں ہے. میں نے کہا آپ مجھے یہ چیزیں دیں میں ڈھونڈ کے دیتا ہوں. انہوں نے جیسے ہی دی تو 10-15 سیکنڈ میں نے ان کو رول نمبر جو ہے وہ ڈھونڈ کے دے دیا. تو اس کا مطلب ہے وہ خود غلطی کر رہے ہیں. فارم فل کرتے وقت یاد رکھیں جو بھی نام آپ نے لکھنا ہے وہ اپنے پاس لکھ لیں اور اس کو یاد رکھیں کہ میں نے یہ سپیلنگ لکھے ہیں. اور چیک کرتے وقت بھی جس طرح آپ لغت یعنی ڈکشنری چیک کرتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو چیک کریں.
اور پھر جو بھی رول نمبر ہم دیں گے اس نام کے ساتھ اپنی کاپی پہ اپنی نوٹ بک پہ اس کو بڑے جعلی حروف میں جو ہے رول نمبر کو لکھ لیں. 1 مہینے کے بعد ہم رول نمبر کو چینج کریں گے، لیکن فی الحال ان رول نمبر کو جو ہے وہ اپنے پاس لکھ لیں. یہی رول نمبر جو ہے آپ کو آگے کام دیں گے. ٹھیک ہے، ان کی افادیت کیا ہے یہ بعد میں آپ کو پتہ چلے گا. تو اس کے علاوہ ریکارڈنگ ہر ایک کو ملے گی، سب کورسز کی ملے گی، چاہے ہم یوٹیوب کے ذریعے دیں یا جو بھی ریکارڈنگ آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے. تیسری چیز کہ کوشش کریں، آج تو شیخ محترم اور ہم سے زیادہ ہی کوشش ہو گئی ہے کہ اسٹوڈنٹ 5-10 منٹ پہلے ماشاءاللہ کلاس فل ہو گئی تھی. تو لائیو کلاس لیں، اگر زوم پہ جگہ نہیں ملتی تو یوٹیوب پہ آ جائیں، اگر پھر بھی وہ لائیو نہیں لے سکتے تو ریکارڈنگ جو ہے وہ 24 گھنٹوں کے اندر سن لیں، تاکہ جب 1 ہفتہ مکمل ہوگا شیخ محترم جو ہے آپ کو سیگمنٹ دیں گے تو پھر 2 یا 3 دن ہوں گے، یعنی جمعہ ہفتہ اتوار، یہ 3 دن ہوتے ہیں سیگمنٹ کے لیے. تو اتوار کی شام تک جو ہے وہ سیگمنٹ حل ہونی چاہیے. تو باقی تو شیخ محترم جو بھی اصول ضوابط ہوں گے وہ دیں گے. تو باقی شیخ محترم جو پچھلے سیمسٹر نے ان کے رزلٹ کے حوالے سے کوئی اناؤنس کرنی ہے یا یہ آپ کی اختیار میں ہے، جس طرح بھی. جی کر لیں گے وہ بعد میں. تو جی ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ تاثرات لکھ رہے ہیں، تو آپ جو تاثرات لکھنا چاہتے ہیں وہ یوٹیوب پہ لکھیں، تاکہ بعد میں کوئی اگر ان کو پڑھے تو علم کے لیے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، جتنے لوگ بھی علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے آپ کے تاثرات پڑھ کے. جی ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. میرا چھوٹا سا بیٹا ہے وہ تلاوت کرنا چاہتا ہے، تو اس کی تلاوت ہوگی، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جی تشریف لائیں. بیٹے کا نام ہے محمد، بیٹے کا نام ہے احمد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا أرسلنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جی بارک اللہ فیکم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام